مکہ مکرمہ والوں نے پابندی لگا دی، ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اب واپس جائیے۔ یاد رکھیے گا نبی کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، نعوذ باللہ، نہ نبی ڈرتا ہے، نہ نبی اس درجے میں آ کر وہ جھکتا ہے۔ نبی نبی ہوتا ہے، حکم منواتا ہے۔ نبی نے واپس کیا سفر اپنا امت کے لیے کہ کبھی آپ کو اس طرح کمپرومائز کرنا پڑے، جھکنا پڑے تو جھک جائیے گا، اسی میں بقا ہے، اسی میں فلاح ہے، جھگڑے مٹانے کے لیے امت کے لیے کیا ہے ہر کام۔ میرے نبی کبھی اتنا مجبور نہیں تھا۔ نبی تو ایک دعا مانگے کہ جبرائیل آ جائے، جبرائیل کے آگے کافروں کی کیا عزت ہے؟ تلوار جبرائیل چلائے اور نبی حکم دے تو کون بیٹھ سکتا تھا؟ یا خود نبی تلوار چلائے کون بیٹھ سکتا تھا میرے نبی کی تلوار سے؟ آپ نے زندگی میں تلوار اٹھانا پسند نہیں کیا، بہت تھوڑے موقع پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھی ہم واپس ہوتے۔ صحابہ ہم کیسے واپس؟ نئے مسلمان بھی تھے، جوان بھی تھے، اور جذبہ بھی تھا، ولولہ بھی تھا۔ ہم تو احرام نہیں اتارتے، یعنی ہم ہر صورت میں عمرہ کریں گے۔ اب نبی چاہ رہے ہیں ہم واپس جائیں۔ اب پریشان کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ یہ ایک چھوٹی سی نافرمانی ہو رہی ہے، نافرمانی کا وبال آتا ہے، نبی سمجھتا ہے۔ اب پریشان ہو کر گھر تشریف لے گئے۔ سیدھا سر ٹھیک ہے، ایک روایت میں حضرت میں بولوں یار سنا پریشان ہے، پر میں امت احرام نہیں اتار رہی اور نبی کی نافرمانی ہے، گناہ میں نافرمانی کا وبال پڑ سکتا ہے۔ تم نے مشورہ دیا، مشورے کی برکت کے بہترین یہ واقعہ ہے۔ یا رسول اللہ اب پریشان کیوں؟ آپ تشریف لے جائے باہر، انہی کے ساتھ اپنا احرام اتار کے بال کٹوا دے، سارے ایسا کریں گے۔ آپ تشریف لائے، یہ مشورہ پسند آ گیا، حالانکہ کیا ہی ہے کہ دیا ہوا مشورہ ہے۔ آپ تشریف لائے، سب کے سامنے احرام اتارا اور حجام کو بلایا، آپ بال کٹے، سارے صحابہ اسی طرح کرنے لگے جس طرح آپ نے کیا۔ صحابہ مر پڑتے تھے میرے نبی کی فرما برداری میں، کہ عین اس جذبات میں کہ تلواریں نکالنے کے لیے تیار ہے، پھر بھی نبی کی فرما برداری کو ترجیح۔ اور جہاں ہوئی ہے کمی کوتاہی، شریعت کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے استعمال فرمایا۔ صحابہ گناہگار نہیں تھے، نہ گناہ کے عادی تھے، نعوذ باللہ، حضور کو دیکھ کر صاف ہو جاتے تھے، لیکن جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ نے شریعت کو مکمل کرنے کے لیے صحابہ کو استعمال فرمایا، اس وجہ سے جو نبی کے شان نشان کام نہیں تھے اللہ نے صحابہ کو استعمال فرما کر دین کو مکمل کر دیا۔ اللہ ہم سب کو نبی کے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بال کاٹنا میرے نبی سے ثابت کب ہے؟ عمرہ میں اور حج میں، ورنہ بال رکھنا ثابت ہے۔ اب بال رکھنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ہوتے تھے، بال یہاں تک ہوتے تھے اور کان کی لو تک اور کرتے تھے، وہاں بھی رکھے آپ۔ فقہا نے لکھا ہے ہمارے بڑے بڑے حضرات جیسے شیخ الاسلام صاحب کہ اگر طالب علم ہے چھوٹی عمر ہے تو بال نہ رکھے، اس لیے بال رکھنے کی بھی آداب ہے، سنت ہے، اس کی آداب وہ نہیں کر سکے گا، بڑی عمر میں یہ سنت پر عمل کر سکتے کوئی حرج نہیں۔ یعنی نبی کی سنت پر ایک دفعہ ہر سنت پر عمل کرنا چاہیے، ایک دفعہ کم از کم۔ ایسے تو ہر سنت عمل کے قابل ہے نا، چھوڑنے کے قابل تو نہیں، لیکن کم از کم ایک دفعہ ہر سنت پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ کالا جوتا اب پہنے گناہ نہیں ہوگا، کالا جوتا پہنے گناہ نہیں ہوگا، لیکن میرے نبی کی ایک فرمان زندگی میں، ایک فرمان پوری زندگی میں، عید کا موقع تھا، بچہ آ گیا یار مجھے عیدی پہ جوتے لے کر دے دے۔ آپ نے فرمایا بلال جاؤ دکان پہ لے جاؤ، اس کو جوتے لے کر دے دو۔ بلال جانے لگے، جیسے گیٹ تھا ایسے، اور میں بلال واپس ہو، جی یا رسول اللہ کالے نہ لینا، کالے نہ لینا، تو کالے جوتے منع کر دیا آپ نے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر جو جوتے مبارک پہنے اپنے، وہ اوریجنل وہ کلر تھا جو اس کا ہوتا ہے چمڑے کا، براؤن، چمڑے کے ہی پہنے زندگی بھر، اور وہی براؤن کلر، اور سفید بھی پسند تھا، آپ نے سفید کو حکم دی۔ تو کالے سے پھر بچنا چاہیے، یعنی ہر چیز جو میرے نبی نے ناپسند فرمائی یا حکم دیا اس کو کرنا چاہیے، ناپسند فرمائی نہیں کرنا۔ لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہوگا۔ بہتری ہے نبی کی سنت پر ایک دفعہ تو عمل کر لینا چاہیے، ہر سنت پر۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ۔ اور کوئی سوال؟ ایک بزرگ خاتون ہے، وہ عمر ان کی زیادہ ہے، لیکن وہ جو ہے سمجھتی بوجھتی سب ہے، صحیح ہے نا، لیکن وہ ہے نا روزے نہیں رکھتی ہے، نماز نہیں پڑھتی، مطلب کیا ہے اس کا کیا فدیہ دے، فدیہ دے؟ ہوش حواس میں ہے، ہوش حواس میں ہے،
سمجھتی بھی سب کچھ, روزہ نہیں رکھ سکتی, شریعت کہتے فدیہ دو, ورنہ فدیہ مرنے کے بعد ہے. ایسے بزرگ ہماری مائیں ہوں, ہمارے والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں, تو ایسی اس حالت میں ان کا فدیہ زندگی میں دے دینا چاہیے. یا پھر فدیہ کتنا ہوگا, کیونکہ وہ تو ایک ٹائم سے اس طریقے سے بیمار ہے. جب سے ہے جتنے روزے, ہر روزے کا کوئی کم سے کم 300, ہر نماز کا 300, یعنی مہنگا پڑتا ہے, اتنا آسان نہیں ہے, کوئی بھی نہیں دیتا. میں نے تجربہ کیا ہے, مشاہدہ کیا ہے, نہیں دیتے لوگ, گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. کل ایک ساتھی نے پوچھا نا کہ وہ مالدار ہے, جب وہ حساب لگائے نا, گندم لگایا حالانکہ مالدار ہے, اس کو کھجور کا لگا کر میں نے دیا تو ہل کے رہ گیا, اور فوری مسئلہ پوچھے کہ یہ فرض ہے میرے لیے. میں نے کہا نہیں, آپ کے لیے فرض نہیں, فرض ماں آپ کی ماں کے لیے, فرض آپ کی ماں کے لیے, آپ کے لیے فرض نہیں ہے. ماں کا فرض بیٹے کے لیے بھی نہیں بنتا, یعنی اتنا بھی حق نہیں ہے. کیسے بھولے بھالے لوگ. تو اب ماں کو گرفتار کیا جائے قبر میں, اور بیٹا زندگی میں مالدار ہوتے ہوئے بھی نہ کر سکے, تو ایسی اولاد بیچاری بھولی بھالی کو کیا کرے, کیا کرے. اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدر کرنے کی, اور ان کا فدیہ دینے کی, ان کے حقوق پورے کرنے کی. حقوق پورے نہیں کر سکتے, اور میں کس حق کی بات کرتے ہو, ماں نے جلتے ہوئے سانس لیے تھے, ان میں سے ایک سانس کا بھی بدلہ نہیں دے سکتے, تم حق ادا کرنے کی بات کرتے ہو. اور ہم بھولے بھالے لوگ, ہم غلطیاں کر جاتے ہیں, بتائیے توبہ کر لینی چاہیے. اس کا جو فدیہ ہے وہ ایک ہی اولاد دے گی یا ساری اولادیں دیں گی؟ جو دے گا وہی پائے گا, جو دے گا وہی اللہ سے پائے گا. وہ ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, سائمہ کے 8 ڈائریکٹروں میں سے ایک ڈائریکٹر ارب پتی ہو کر مرا ہے ابھی 2 سال پہلے. اس کے والد کے پاس ایک مکان تھا 120 گز یا 200 گز کا, نظم آباد میں کہیں. جب اس کا والد قریب آیا نا موت کے, تو اس نے کہا اس کو, یار آپ 2 بھائی تھے, ایک معذور تھا, یہ آپ کا بھائی معذور ہے, یہ مکان آپ اس کو دے دیں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, آپ جیسے کہتے میں کر لیتا ہوں. اس کی بات سمجھ میں آ, سنا ہوا تھا والدین کی فرما برداری اللہ بدلہ دیتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے, باپ میرے نام کاٹ کے میرے بھائی کے نام کر دیں, میں راضی ہوں, میں قیامت کے بعد بھی مطالبہ نہیں کرتا. یہ فٹ پاتھ پر آ گیا, یعنی کرائے پر چلا گیا, بھائی کو دے دیا. وہ بھی بھائی فوت ہو گیا, یہ بھائی بھی فوت ہو گیا. اس بھائی کی اولاد کے پاس وہی مکان ہے, اور یہ ہزاروں فلیٹوں, مکانوں, پلاٹوں, بنگلوں کو مالک ہو کر مرا ہے. اللہ والدین کا بدلہ ایسے دیتے. 2 بھائی, ایک بھائی نے والدین کی فرما برداری میں حد کر دی, اس کا بدلہ اللہ نے کیا دیا, ایک دیہاتی شخص, ان پڑھ شخص, میٹرک پاس, کمپنی کا مالک بن گیا جو ایشیا میں کوئی نمبر آتا ہے اس کا, شبیر ٹیکسٹائل مل. اس کا جو مالک ہے, میں اس کو ایسے جانتا ہوں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے نمازی کو جانتے ہیں. والدین کی قدر کی وجہ سے اتنا بڑا بزنس مین بنا دیا اس کو. یہ دیہاتی ہے, ان پڑھ ہے بیچارے, ان پڑھ, میٹرک پاس, بعد میں اس نے ڈگری لے لی, لیکن ابتدائی طور پر میٹرک پاس. اللہ نے صلہ دیا ماں اور باپ کی قدر اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے. جو بندہ ماں اور باپ کا حق زیادہ ادا کرے گا, اللہ اس کو نواز دے گا. اور جو فرض واجب دیکھے گا وہ پھر رہ جائے گا بیچارہ, ٹرین نکل جائے گی اور یہ کھڑا رہے گا پلیٹ فارم پر. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری جی ہاں بس کرنی. کہ اویس کو کہو جہنم میں جا کر دیکھے, جہنم میں دیکھے گا اویس کرنی. جن پر نظر پڑے گی اللہ کہیں گے اس کو بھی جنت پہنچا دو. یعنی اویس کی نظر میں اتنا کمال ہے تو خود اویس کا درجہ اللہ کیا دے گی. کیوں؟ ماں بیمار تھی, ماں خدمت کی محتاج تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر اس لیے نہیں ہوئے کہ ماں کو ضرورت تھی. ماں کی ضرورت کو مقدم رکھا, نبی کی زیارت سے محروم رہے, نہیں آ سکے, اللہ نے درجہ اتنا بڑا دے دیا. حضور کے دور میں یمن میں تھے, حضور کے دور میں ہے اویس کرنی. ماں کی فرما برداری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ ایک روایت میں یہ بھی ہے, ماں سے اجازت لی, اماں میں جاتا ہوں اور واپس آتا ہوں, صرف زیارت کر کے آتا ہوں. ماں نے کہا بیٹا وہاں رکنا نہیں. اب یہ مسجد نبوی میں پہنچا, دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے تھے, ماں نے کہا تھا رکنا نہیں, فوری واپس چلا گیا. فوری واپس چلا گیا. ماں نے کہا تھا زیارت ہو ٹھیک ہے,
ورنہ رکنا نہیں، فوری چلا گیا. اللہ نے یہ اعزاز ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے دی. اور ہم بولے بھالے لوگ، ہم پوچھتے ہیں فرض ہے ہمارے لیے فدیہ فدیہ دینا؟ بولے بھالے لوگ فرض سے بھی اوپر کوئی درجہ ہوتا تو وہ ہے، لیکن ہم نادانوں کے لیے نہیں، سمجھداروں کے لیے، عقل مندوں کے لیے. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتا رہے ہیں. اور کس بات کو سر یہ جو فدیہ ہے اس کا حساب کتاب وہ آپ بھی بتائیں گے بات میں کیا ہے اس کا حساب کتاب؟ مطلب کیسے کیا حساب کتاب؟ مثال کے طور پہ اگر ایک مہینے کے روزے نہیں رہے تو فی روزے کا یا فی نماز کا فدیہ کیا بنتا ہے؟ فی روزے کا کم سے کم 300، فی نماز کا 300. 6 نمازیں ہیں دن میں. وطر الگ نماز ہے. وطر میرے نبی نے زندگی بھر تہجد کے ساتھ پڑھی، عشاء کے ساتھ نہیں پڑھی. 6 نمازیں، 6 3 کتنے بن گئے؟ 1800. ایک روزہ 2100. ایک دن کا رمضان میں کرتے ہیں 2100 بن گئے. اور عام دن کی حالت میں عام دن کے ہم صرف نماز کا روزہ کا نہیں لگا دیں 1800. اور کوئی سوال؟ سنت طریقے سے پہنے. ہاں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شلوار قمیض یا اس ٹائپ کا جو ہم پہنتے ہیں یہ ثابت نہیں. کوئی ایک مستند لباس نہیں ہے جو ثابت ہو میرے نبی. یا جو عربی جبہ پہنتے ہیں ثابت نہیں، ثابت نہیں. ایک روایت میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دوڑ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. دوڑ لگا کر، اس جبے میں دوڑ لگا کر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا. یہ جو جبہ عرب پہنتے ہیں دوڑ لگا کر گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا. اگر یہ جبہ ثابت ہوتا تو یہ دوڑ لگا کر کیسے ہوتا؟ سمجھئے؟ تو مستند کوئی روایت نہیں ہے کہ اس طرح کا لباس تھا. ہاں فقہا نے لکھا ہے ہر دور میں صلحاء کا لباس، اتقیاء کا، نیک لوگوں کا، بزرگوں کا لباس وہ سنت لباس ہے. بس یہ اس کو دھوتی وغیرہ جو باندھتے تھے میرے نبی نے زندگی بھر دھوتی باندھی. زندگی بھر دھوتی یا اس کو چادر یا لنگی کہتے اس بات. آپ نے شلوار نہیں پہنی. آپ تشریف لے گئے، دنیا سے تشریف لے جانے سے پہلے کسی دکان پر شلوار پسند آ گئی، آپ نے خریدی، پجامے خریدا، آپ واپس آ کر رکھ دیا. آپ دنیا سے تشریف لے گئے، وہ رکھا رہا، پہن نہیں سکے. یعنی آخر تک آپ دھوتی لنگی چادر پہنتے رہے، شلوار نہیں پہنتے. تو کبھی زندگی میں ایک دفعہ دھوتی بھی پہن لیا کرے. میرے نبی نے موت تک پہنی، موت تک پہنی. ہر سنت زندگی میں ایک دفعہ عمل کر لینا چاہیے. اللہ ہم سب کو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کو. اعتکاف میں فون پر بات کرنے سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فون پر تجارت کرنے سے بھی فرق نہیں پڑتا. فون پر کوئی تصفیہ کرانے سے، ثالثی کرانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہ اعتکاف میں نہ مسجد میں کوئی حاجت. اور کوئی سوال؟ اچھا. سبحان اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اهله، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ آمین اجمعین برحمتک یا